جو ہے میں رفیق خان کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں، توحید سے ہے قائم یہ نظم پیش کر رہے ہیں رفیق خان. اس کے بعد 2-3 بچے بچے ہیں، بس تھوڑا سا وقت آپ اور دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید سے قائم نام و نشاں ہمارا، توحید سے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا. اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، بندے ہیں ہم اسی کے وہ مہرباں ہمارا، بندے ہیں ہم اسی کے وہ مہرباں ہمارا. توحید سے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا. غیروں کے در پہ جھکنا ہم شرک جانتے ہیں، غیروں کے در پہ جھکنا ہم شرک جانتے ہیں، کہ ہے رب کو سجدہ خرد و کلا ہمارا، کہ ہے رب کو سجدہ خرد و کلا ہمارا. توحید سے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا. مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، ازل سے ہے وہ ابد تک ہے پاس با ہمارا، ازل سے ہے وہ ابد تک ہے پاس با ہمارا. توحید سے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا. ملتی ہے اس کے در سے ہم کو ہر ایک نعمت، ملتی ہے اس کے در سے ہم کو ہر ایک نعمت، رب کریم ہی ہے روزی رسا ہمارا، رب کریم ہی ہے روزی رسا ہمارا. توحید سے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا. اس کا نبی محمد لاکھوں درود اس پر، اس کا نبی محمد لاکھوں درود اس پر، محبوب ہے خدا کا اور جان جا ہمارا، محبوب ہے خدا کا اور جان جا
سے یہ کارواں ہمارا، طاعت ہے اس کی بے شک اللہ کی اطاعت، طاعت ہے اس کی بے شک اللہ کی اطاعت، ہم ہیں اسی کے پیرو وہ رہنما ہمارا، ہم ہیں اسی کے پیرو وہ رہنما ہمارا، توحید سے قائم نام و نشان ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، گلدستہ ہدایت ہے اس کے سب حدیثیں، گلدستہ ہدایت ہے اس کے سب حدیثیں، جن سے مہک رہا ہے یہ گلستہ ہمارا، جن سے مہک رہا ہے یہ گلستہ ہمارا، توحید سے قائم نام و نشان ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، جس نے سکھائی آ کر ہم کو کتاب حکمت، جس نے سکھائی آ کر ہم کو کتاب حکمت، تعلیم سے اس کی روشن جہاں ہمارا، تعلیم سے اس کی روشن جہاں ہمارا، توحید سے قائم نام و نشان ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، مسلک ہے جو ہمارا وہ مسلک سلف ہے، مسلک ہے جو ہمارا وہ مسلک سلف ہے، یا رب رہے سلامت، یا رب رہے سلامت یہ کارواں ہمارا، توحید سے قائم نام و نشان ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں ریحان الدین ایوب الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، منافق کی 3 علامتیں اس موضوع پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، حکم صاحبان، باہر سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آج ریحان الدین ایوب الدین پٹیل آج کے اس تعلیمی مظاہرے میں کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ ہے منافق کی 3 نشانیاں۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت المنافقی ثلاث اذا حدث کذب و اذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر ڈالے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس حدیث کی روشنی میں آج اگر ہم اپنی مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو شاید ہی کوئی شخص ایسا ملے جو ان تینوں خرابیوں میں سے ایک کا بھی شکار نہ ہو۔
آپ جانتے ہیں کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق دراصل ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، لیکن اس کے دل میں کفر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی عداوت ہو۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کافروں سے بدترین قرار دیا گیا اور ان کا انجام بتلا دیا گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یعنی سب سے بدترین حالت میں ہوں گے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایسے بدترین لوگوں کی یہ 3 علامتیں بتلائی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلی علامت ہے جھوٹ بولنا، اور یہ علامت تو آج کے مسلمان میں اس قدر پائی جاتی ہے کہ پوچھئے ہی مت۔ جھوٹ بولنا، کاروبار ہو یا گھریلو زندگی، بات چھوٹی کی ہو یا بڑے کی، جھوٹ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اور پھر ہمیں شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، سنے گا کیسے؟ وہ تو خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، تو بھلا وہ ہم جھوٹوں کی کیوں کر سنے گا۔ منافق کی دوسری علامت اس حدیث میں وعدہ خلافی بتلائی گئی ہے۔ وعدہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اسے پورا کر پائیں گے یا نہیں۔ وعدہ کرنے کی آج کل لوگوں کو عادت ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ تھی کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے تو اسے ہر حال میں پورا کرتے، اگرچہ اس کے پیچھے مشقت اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں نیکی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی نیکی کا کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جو وعدہ کر کے اسے پورا کرتے ہیں۔ سورہ معارج میں مومن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، یعنی جو لوگ اپنے اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ منافق کی تیسری علامت اس حدیث میں خیانت بتلائی گئی ہے۔ امانت میں خیانت کرنا بھی ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی بلا شبہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے جن کی امانت ہو انہیں لوٹا دو۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیکھیے کہ جب آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور مکہ میں آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے پر 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا، ان حالات میں بھی آپ نے اپنا بستر اپنی جگہ حضرت علی کو لٹایا اور انہیں خاص طور پر یہ حکم دیا کہ صبح ہوتے ہی جن لوگوں کی میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے انہیں لوٹا دینا۔ سبحان اللہ، یہ جس شادی کو امین کی امانت و دیانت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے دینی بھائی اور بہنوں، آج ہم ان منافقوں کے 3 علامتوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جھوٹ، وعدہ خلافی اور بے ایمانی ہم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، ہم جب تک ان چیزوں کو چھوڑ نہیں دیتے، ان سے توبہ نہیں کر لیتے، ہم تب تک مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں خصلتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد جو ہے محمد علی شیخ شبیر کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں، رمضان مبارک کی اہمیت پر جو ہے تقریر پیش کریں۔ اس کے بعد صرف ایک بچی رہے گی نظم کے لیے، انشاءاللہ اس کے بعد صدارتی کلمات 10 منٹ ہوگا، پھر بچوں کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، میں محمد علی شیخ شبیر آج کے اس سالانہ تعلیمی مظاہرے میں جس موضوع پر کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریاں۔ عزیز دوستو،
بہت جلد رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت و فرقان ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشن نشانیاں رکھتا ہے۔ اس مقدس مہینے کی ایک مخصوص عبادت ہے روزہ، جس کا مقصد اللہ کے بندوں کے اندر اس کا خوف پیدا کرنا ہے۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی کیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے مخفی کر رکھا ہے، اور حدیث قدسی کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کا مقام و مرتبہ دیکھیے، حدیث کے اندر وارد ہے روزے دار کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا، اور کیوں نہ ہو کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے یا روزہ رکھنے والے بندے کو ہوتا ہے، اور دوسرے اس میں اپنے نفس پر قابو رکھنا پڑتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہے مگر روزہ رکھنے والا بندہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ رمضان المبارک کی دوسری ایک اہم عبادت جس کو تراویح کہا جاتا ہے، یہ دراصل وہی نماز ہے جسے عام دنوں میں تہجد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسے رمضان کے مہینے میں اول شب میں پڑھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو جائے۔ اس کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کا جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتا ہے، اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں چونکہ قرآن کا اس دنیا میں نزول ہوا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ آخری سال آپ نے 2 بار دور فرمایا۔ اس مقدس مہینے کا آخری عشرہ بالخصوص ہمیں عبادت میں مخصوص کرنا چاہیے۔ اماں عائشہ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے اور عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ چونکہ اسی عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات قدر کی رات ہوتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، لہٰذا ہم سب کو ان 5 راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس مہینے میں یہ اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لے لو بیٹا، انعام لے لو آپ اپنا 150 روپیہ آپ انعام لے لیجیے۔ اب اس کے بعد میں طوبہ ارم سکندر علی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور نظم پیش کریں۔ اس کے بعد ایک بچی ہے جویریہ انم، ارکان ایمان پیش کرے اس کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا
حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، قدم قدم پر کھڑے ہے رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو، قدم قدم پر کھڑے ہے رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو، ہے قیمتی بالیکی یہ دولت، ہے قیمتی بالیکی یہ دولت، خدا را اس کو بچا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، نہ جانا دلدل میں کفر باطل کی بھول کر بھی اے میری بہنوں، نہ جانا دلدل میں کفر باطل کی بھول کر بھی اے میری بہنوں، بہک نہ جائے قدم تمہارے، بہک نہ جائے قدم تمہارے، ذرا سنبھل کے اٹھا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، بڑے ہی ارماں سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً، بڑے ہی ارماں سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً، تم ان کی ہر ایک آرزو کو، تم ان کی ہر ایک آرزو کو گلاب جیسے کھلا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جویریہ علم جاوید خان ارکان ایمان پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ارکان ایمان پیش کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ غور سے سنیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اور اس کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بچوں کا تعلیمی مظاہرہ مکمل ہوا۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس مجلس کے صدر فضیلت الشیخ شکیل احمد فیدی حفظہ اللہ سے ادباً گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور کچھ قیمتی نصائح سے ہمیں نوازیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ صدارتی کلمات کے بعد ہم انشاءاللہ بچوں کے بیچ میں انعامات تقسیم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز علماء کرام،
यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जमीयत अहले हदीस नांदूरा और आस पास की जमीयत के ज़िम्मेदारान, नौजवान साथियों, मदरसा हाजा के तमामी तलबा तालिबात और मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनी, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ, उसी की तौफीक से आज इस प्रोग्राम में हाज़िरी हुई। आज का ये प्रोग्राम देख के, इन तलबा और तालिबात के मुजाहरे को देख के दिल बहुत ही खुश है, मुतमईन है, और मैं अपनी जानिब से और जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र की जानिब से बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुजाहरा कोई चंद दिन कुछ दिनों के मामलात पर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तवील मेहनत है, और वो मेहनत हमारे बीच मौजूद हमारे अब्दुल हक नूरी साहब, जिनकी बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इन काविशों को कबूल करे। मेरे भाइयों, इस वक्त हम जिस दौर में गुज़र रहे हैं और जिन हालात से गुज़र रहे हैं, अगर उसका जायज़ा लें तो इस वक्त हमारे साथ कदम कदम पर हुकूमत की जानिब से या गैर लोगों की जानिब से वो इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे हमारा ईमान, हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कई परेशानियों से गुज़र रहा है, और हम मुसलमान खुद भी बहुत सारी परेशानियों से गुज़र रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है? हमारी आने वाली आइंदा नस्लों को इन इक़दामात से बचाने के लिए हमारे पास क्या है? मेरे भाइयों, अगर गौर करेंगे तो आज का ये जो मुजाहरा हुआ है, इसी को हमको आगे बढ़ाना है। हमें आइंदा आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत करनी है, उनके इस्लाम को बचाना है, तो हमें इन मकातिब को और फ़रोग़ देना है, इन मकातिब के ऊपर और मेहनत करनी है, और हमें इनको कुरान और हदीस का वो ज़ख़ीरा देना है कि ये कहीं भी जाए, कहीं किसी भी उम्र में रहे, ये कभी अपने कदम को डगमगा न सके। हमारा ईमान इनको इन बचपने में इनको मजबूत करना पड़ेगा। आज जिस दौर से गुज़र रहे हैं, मकातिब इस्लामिया की बहुत ज़रूरत है। अगर हम अपने मसाजिद में और हमारे इन बच्चों को, नौनिहालों को मस्जिद में लाकर इन डेढ़ दो घंटों के अंदर अगर हमने तालीम नहीं दी वो जो देना चाहिए, तो यकीन जानिए आने वाली नस्लों को हम इर्तिदाद से नहीं बचा सकते। आज हमारी बहनें जो इर्तिदाद का शिकार हैं, क्यों हैं? उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की, उनके माँ बाप ने उनको बताया नहीं इस्लाम क्या है, उनके माँ बाप ने उनको बताया नहीं कि मुसलमान क्या होते हैं, पर्दा क्या होता है, अल्लाह कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है, उनकी मोहब्बत क्या है। ये हमने इन बहनों को नहीं बताया जो आज इर्तिदाद का शिकार है, जो आज गैरों के साथ जा रही हैं। हमने उनके हाथों में मोबाइल दे दिए, हम उनकी निगरानी नहीं करते कि वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें हर तरफ से चौकन्ना रह के, चारों तरफ से अपने आप को बचाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और ये जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, जो आज आप सब लोग जानते हैं, आज व्हाट्सएप की दुनिया में क्या नहीं है, आपके पास कौन सी खबर ऐसी है जो दुनिया में 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर आप तक नहीं पहुंचती है। सारी चीज़ें पहुंच रही है, मगर मुसलमान गाफिल है, मुसलमान मस्त हैं, कोई कमाई में मस्त है, कोई घूमने फिरने में मस्त है, कोई अपने दोस्त अहबाब में मस्त है। अगर फिक्र नहीं कर रहे हैं हम लोग अगर किसी चीज़ की तरफ से नज़रें फेरे हुए हैं, तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की हिफाजत, हम उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, यहाँ के जो आवाम बैठे हुए हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि आप लोग इस तरफ तवज्जो दें। जिस तरह ये अभी मदरसे के नौनिहाल बच्चे, ये बच्चियाँ जिस तरह प्रोग्राम पेश किए हैं, आप लोग को चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं, और हमारे अतराफ़ में, आस पास में जहाँ पर इर्तिदाद की लहर है, वहाँ पर अपने आप को पेश करें और उनको इन सारी लाइन को दें।
یہ ہماری ذمہ داری ہے. کل ہمیں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، کل ہمیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا اپنے ان بچوں کے بارے میں تم نے انہیں کیا دیا، کیا جواب دو گے؟ کل اللہ رب العالمین سارے نامہ اعمال کو کھول دیں گے، وہاں کچھ نہیں چلے گا، کوئی پیر نہیں ہلا سکے گا اللہ رب العالمین کے سامنے. اس وقت جب ہمارے نامہ اعمال کھل جائیں گے اور اللہ پوچھے گا کہ یہ بچے تم کو دیے تھے، اتنی نعمتیں دی تھی، سب کچھ تو تھا تمہارے پاس، تم نے میری محبت کا کیا دیا ہی نہیں، تم نے میرے رسول کی شریعت جو دی تھی اس کے ساتھ تم نے کیا کیا، ان بچوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا تم نے. میرے بھائی جواب نہیں دے سکیں گے ہم. اس وقت اللہ ہی رحم کرے ہمارا کیا حال ہوگا. بہت لمبی بات نہ کرتے ہوئے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مدرسہ ہے اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھے آپ لوگ اپنے اس ناندورہ کے مقام پر. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو اس میں داخل کریں اور ان کو ان کے ایمان کو پختہ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء. ابھی ہمارے بیچ میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے نائب امیر ہمیں کچھ پند و نصائح سے نواز رہے تھے. حقیقت ہے کہ مکتب کو مضبوط کرنا ضروری ہے اگر ہمیں اپنے بچوں کی بنیاد مضبوط کرنی ہے، اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر مساجد میں مکتب کو مضبوط کیجیے، بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرائیے، ورنہ یاد رکھیے آنے والا دن آج کے دن کے بنسبت اور خراب ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دین سے جوڑیے، ایمان کو مضبوط کیجیے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب میں جلدی جو ہے اپنے تمام بچوں کو انعامات کے لیے بلاتا ہوں. سب سے پہلے میں تقاریر کا جو ہے رزلٹ آ چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے تقاریر کا جو رزلٹ ہے جو ہمارے حکم حضرات نے، حکم صاحبان نے جو نمبر دیا ہے، میں اس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے بچوں کو بلا کر کے میں اپنے صوبائی جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر فضیلت الشیخ شکیل احمد فیضی حفظہ اللہ کے بدست آپ کے ان بچوں کو دینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ آج ہمارے لیے خوشی کا دن یہ بھی ہے کہ ہمارے بیچ میں ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے حافظ عنایت اللہ محمدی بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ان کے بدس بھی ہم اپنے بچوں کو انعامات سے نوازیں گے. ہم سب سے پہلے جو تقریری مسابقہ ہوا ہے بچوں کا یعنی عصر کے بعد سے جو سیشن شروع ہوا تھا اس میں 11 بچوں نے تقریر کی ہے. ان میں سب سے پہلا جس بچی نے 100 نمبر میں سے 100 نمبر حاصل کیا، جس بچی نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیا، وہ پہلا انعام پانے والی بچی ہے ارم ناز شیخ رفیق. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حافظ عنایت اللہ محمدی ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کو ادباً گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. شیخ عبدالوحید سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. حافظ اشفاق محمدی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. اسی طریقے سے حافظ عبدالمالک عبدالصمد حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. فضیلت الشیخ شکیل احمد فیضی حفظہ اللہ کے بدس اس بچی کو جس نے اول انعام حاصل کیا ہے تقریر کے اندر، ارم ناز شیخ رفیق. اس کے بعد تقریری مسابقے میں جس بچی نے دوم نمبر حاصل کی ہے، 100 میں سے 99 نمبر حاصل کیا ہے، منزہ فاطمہ محمد جمیل. آپ آئیں اور شیخ شکیل احمد فیضی حفظہ اللہ کے بدس آپ اپنا انعام حاصل کریں.
تیسرا انعام جس بچی نے حاصل کیا ہے تقریری مسابقے میں، اس بچی نے 100 میں سے 96 نمبر 96 نمبر حاصل کیا ہے۔ عنایہ راحت شیخ جاوید، آپ آئیں اور شیخ شکیل احمد فیضی حفظہ اللہ کے بدس انعام حاصل کریں۔ نہیں جزاک اللہ نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر۔ اب میں جو بچے مغرب کے بعد تقریر کیے ہیں اور جن بچوں نے انعام حاصل کیا ہے، پہلا انعام جس بچے نے حاصل کیا ہے، ہمارے حکم حضرات نے جس بچے کو نمبر دیا ہے 100 میں سے 100 نمبر، محمد انس محمد شبیر۔ میں نادم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے تشریف لائیں، کھڑے ہو جائیں۔ محمد انس محمد شبیر، آپ آئیں اور آپ نے 100 میں 100 نمبر حاصل کیا ہے، اول انعام۔ اس بچے نے عربی زبان میں تقریر پیش کی ہے، عربی زبان میں۔ دوسرا انعام جس بچے نے حاصل کیا ہے وہ بچہ ہے انگریزی زبان میں تقریر کرنے والا سید معین سید زبیر، جس نے 99 نمبر حاصل کیا ہے۔ تیسرا انعام جس بچے نے حاصل کیا ہے، جس نے 98 نمبر حاصل کیا ہے، محمد حارث شیخ رفیق، آپ آئیں اور اپنا انعام نادم اعلیٰ سے حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیراً و احسن جزا۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ عبد الوحید سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے آئیں۔ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مکتب میں 3 کلاس چلتی ہے، تو گروپ اے یعنی ابتدائیہ اولا جو کلاس ہے، اس گروپ میں اس ابتدائیہ اولا میں اول انعام جس بچی نے حاصل کیا ہے، جس نے 500 میں سے 465 نمبر حاصل کی ہے، وہ ہے اشمیرہ امین خان۔ اشمیرہ امین خان آئے اور آپ اپنا انعام جو ہے فضیلت الشیخ عبد الوحید سلفی حفظہ اللہ کے بدس اپنا انعام بھی، شیلڈ بھی اور اپنا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کریں۔ اس کے بعد دوسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے، اس بچے نے 2 نمبر کم 463 نمبر حاصل کیا ہے، محمد ریان عبدالحق، آپ آئیں اور شیخ کے ہاتھ سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اب اس کے بعد تیسرا انعام جس بچی نے حاصل کیا ہے، وہ اس بچے سے 2 نمبر کم 461 نمبر، نویرہ آصف خان۔ نویرہ آصف خان آئے اور اپنا انعام شیخ کے ہاتھ سے جو ہے لے۔ جزاک اللہ شیخ محترم۔ اب اس کے بعد میں بڑی ادب کے ساتھ حافظ اشفاق محمدی حفظہ اللہ، ناظم دفتر صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ہمارے مکتب کا جو دوسرا گروپ ہے ابتدائیہ ثانیہ، اس گروپ میں فرسٹ اول پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے، اس بچے نے 500 میں سے 424 نمبر حاصل کیا ہے۔ یہ بچہ ہے محمد معاذ محمد ایاز، حافظ اشفاق۔
دوسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے اس بچے نے 416 نمبر 500 میں سے حاصل کیا، ابوذر آمین بیگ، ابوذر آمین بیگ۔ تیسرا انعام جس بچے نے پایا ہے وہ 351 نمبر حاصل کیا اس بچے نے، محمد شاداب محمد کریم، محمد شاداب محمد کریم آئیں اور حافظ اشفاق محمدی حفظہ اللہ کے بدست اپنا انعام حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اب میں بڑے ادب احترام کے ساتھ حافظ مالک صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ تیسرا کلاس جو ہے مکتب میں روضۃ الاطفال، جس کو ہم اور آپ KG بول سکتے ہیں، اس میں پہلا انعام 300 نمبر میں سے جس بچے نے حاصل کیا ہے، جس بچی نے 225 نمبر بچی لائی ہے، فضیلہ محمد ندیم، فضیلہ محمد ندیم، فضیلہ محمد ندیم۔ جلدی آپ بیٹا۔ دوسرا انعام جس بچے نے حاصل کیا ہے 214 نمبر، 2 نمبر کم، محمد عدنان عبدالحق۔ آپ آئیں اور اپنا دوسرا انعام جو ہے حافظ مالک صاحب کے ہاتھ سے جو ہے حاصل کریں۔ اب محمد عدنان۔ تیسرا یہ والی ٹیم تھی جس کے کپتان تھے انیس اسماعیل ٹھیکیدار۔ آپ آئیں اور آپ بھی اپنا انعام جو ہے شیخ عبدالوحید صاحب کے ذریعے سے حاصل کریں۔ اس کے بعد ایک انعام اور ہے مین آف دی سیریز، جس بچے نے زیادہ رن مارا تھا وہ ہے ابو بکر ظفر۔ وہ آئیں اور اپنا جو ہے مین آف دی سیریز یہ انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد میں نام لیتے جا رہا ہوں۔ ایک لیمو چمچ کا بھی جو ہے کھیل ہوا تھا، اس میں نام لے رہا ہوں، فٹافٹ آئیں۔ محمد انس شیخ شبیر، محمد مصعب ظفر، نبیرہ آصف خان، وہ ملے گا آپ سب کو، حافظ اشفاق صاحب، محمد مصعب ظفر، نبیرہ آصف خان، طوبہ ارم، سکندر علی۔ اور جو چھوٹے بچے کا گروپ تھا، ابوذر عبداللہ، ذکی سمیع، انم جاوید، علینا امین۔ جلدی سے آئیے آپ لوگ چاروں بچے۔ ابوذر عبداللہ، ذکی سمیع، انم جاوید، علینا امین۔ آئیے حافظ عبدالمالک صاحب۔ پانی بوٹل جو تھا اس میں وہ ٹیم ہے، تو اس ٹیم کو ہم بعد میں انعام دیں گے، اس لیے کہ اس میں بچے زیادہ ہیں، وقت کم ہے۔ گلاس گرانے کا بھی ایک معاملہ تھا کہ گلاس 8-10 گلاس تھے، 6 بال میں جو پورا گلاس گرائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اس میں 4 بچوں نے انعام حاصل کیا ہے، محمد انس، محمد ریان، طوبہ ارم، مرسلین عظمت۔ چاروں بچے آئیں اور اپنا انعام جو ہے ناظم اعلیٰ کے ہاتھوں سے جو ہے لے جائیں۔ محمد انس، محمد ریان، محمد ریان، طوبہ ارم۔ اسی طریقے سے کرسی کے آزو بازو گھومنا بھی رہتا ہے، ایک وہ بھی کھیل ہے، اس میں بھی 4 بچے جیتے ہیں۔ میں اپنے نائب ناظم صاحب سے، نائب امیر صاحب سے گزارش کروں گا، ارم ناز، شیخ رفیق، عافیہ تحریم، سید معین، سید زبیر، محمد حسان، شیخ ناظم۔ آپ چاروں بچے آئیں۔ ارم ناز، شیخ رفیق، عافیہ تحریم، سید معین، محمد حسان، شیخ ناظم۔ باقی رہنے دیجیے۔
ایک رسی کھینچ ہے، ایک مقابلہ کھیل ہے، اس میں بھی کئی طلبہ ہیں، میں ان طلبہ کا نام لے رہا ہوں، فٹافٹ آئیے۔ محمد قمر، محمد رضوان، محمد رضوان، محمد عمر، ابو بکر شاہ نواز، محمد ریان، محمد مصعب شاہ نواز۔ محمد قمر، محمد رضوان، محمد عمر، ابو بکر شاہ نواز، محمد ریان، محمد مصعب شاہ نواز۔ بچیوں کا ہے وہ بعد میں ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ جو انعامات بچے ہیں۔ اسی طریقے سے جزاک اللہ شیخ، اسی طریقے سے ہر بچوں کے لیے جن بچوں کو انعام مل گیا، اس کے علاوہ جن کو نہیں ملا ہے ان کا بھی انعام رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل آپ کو جو ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے، کل آپ آئیے مغرب بعد، ہم آپ کو انشاءاللہ اپنے ذمہ داروں کے بدس آپ کو انعامات سے نوازیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک انعام آپ کے لیے خوشخبری اور ہے۔ تمام مدرسے کے بچوں کی بہتر کارکردگی کو دیکھتے ہوئے عثمانیہ کرانہ و رائل کنسٹرکشن کی جانب سے سبھی بچوں کو انعامات جناب سید ضمیر کے ہاتھوں پیش کیے جاتے ہیں۔ سبھی اپنے انعامات لے کر جائیں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے اور مزید ترقی عطا فرمائے کہ آپ نے ہمارے بچوں کا خیال رکھا۔ اور سید ضمیر صاحب آپ آئیے، سید ضمیر صاحب آپ اسٹیج پر تشریف لائیے اور اپنے بدس جو ہے بچوں کو انعامات سے نوازیے۔ سید ضمیر، سید گونو، چلیے ایک ایک کر کے بچے یہاں سے آتے رہیے، ایک ایک کر کے آئیے ضمیر بھائی۔ ایک تھوڑی سی غلطی مجھ سے ہو گئی، جو بچے بڑے بچے جو کیا نام ہے تقریر کیے نا، ان کا میڈل یہاں چھوڑ گیا ہے۔ جو بڑے بچے جو ہے، بڑے بچوں میں اول کون آیا ہے؟ انس، آئیے۔ حافظ اشفاق محمدی حفظہ اللہ، یہ بڑے بچوں کا جو ہے تقریر میں میڈل ٹرافی ہے۔ دوسرا انعام کس نے حاصل کیا ہے؟ آئیے۔ تیسرا انعام محمد حارث، جزاک اللہ۔ چلیے اب آتے رہیے، پھر سے آتے رہیے وہاں سے۔ انس وہاں سے شروع کرو، اپنا انعام سید ضمیر صاحب کے ہاتھ سے لیجیے۔ جلدی آئے، ریان الدین، محمد حارث، جلدی حسنین، قمر، جلدی سے پھٹافٹ آتے رہیے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام رکھا گیا ہے، لہذا جب یہ مجلس ختم ہو جائے تو نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم کھانا کھائیں گے۔ ہماری ماں اور بہنیں کا بھی کھانے کا نظم رکھا گیا ہے، رشید بھائی جو ہے چکی والے، ان کے گھر کے ہال میں، لہذا ماں اور بہنیں بھی وہاں جو ہے کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے ہر بچے کو ملے گا، آپ لیتے جائیے اور دعا دیتے جائیے۔ سب بچے کو ملے گا انشاءاللہ، سب کو ملے گا بیٹا۔ ہاں آرام سے آئیے، آرام سب کو ملے گا، آرام سے لیجئے۔ جو بچے بچ جائیں گے ان کو انشاءاللہ کل ملے گا، ٹھیک ہے نا؟
ٹھیک ہے سر. چلیے انشاءاللہ اب جو ہے اذان ہوگی، نماز ہوگی انشاءاللہ. صدر مجلس کے کیا نام اجازت سے اس بزم کا اختتام کیا جاتا ہے. دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں ایک منٹ 2 منٹ. اب میں شکریہ کلمات کے لیے میں اپنے بھائی جو ہے ذاکر بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور شکریہ کلمات جو ہے آپ پیش کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے آج کے اس سالانہ تعلیمی مظاہرے کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان مانتا ہوں کہ جس کی توفیق اور جس کی مدد سے آج ہم نے تعلیمی مظاہرہ منعقد کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اس لیے میں سب سے پہلے صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی. اسی کے ساتھ ساتھ میں آج کے مہمان خصوصی مقرر جناب عبدالوحید صاحب سلفی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہم لوگوں کو جمعہ خطبہ کے اندر بہت ہی قیمتی نصیحتیں فرمائیں. اسی کے ساتھ اس مسجد کے اور مدرسے کے امام و خطیب جناب عبدالحق نوری صاحب اور تمام جمعیت کے ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وجہ سے آج کے تعلیمی مظاہرہ منعقد ہوا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے قبول و منظور ادا فرمائے. اس کے بعد تمام اطراف سے آئے ہوئے جمعیت کے ذمہ داران، ناندورہ کے افراد، تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا. اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول و منظور فرمائے اور جب تک زندہ رکھے اسلام کو زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کا ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے بعد انشاءاللہ جو منماڑ کا چندہ ہے مسجد اور مدرسے کا، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بلند اور مقام حاصل کریں.